السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کیا ہے؟ روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے۔ روحانی بیماریوں کی تشخیص اور اس کے علاج کا نام تصوف ہے، جس کو قرآن کریم میں تزکیہ نفس اور حدیث میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی تصوف کہتے کس کو ہیں؟ عام طور سے کچھ لوگ وہ ہے جو تصوف کی غلط شبیہ ان کے ذہنوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ لوگوں کے پیروں کے بنائے ہوئے من گھڑت چیزیں ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تزکیہ نفس، اور حدیث میں اس کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ صرف بیعت ہو جانا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہمارے شیخ اور ہمارے مرشد ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے چلے جائیں گے اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے گا۔ یہ دونوں ہی سوچ غلط ہے۔ تصوف بتایا جا رہا ہے کہ یہ جیسے ڈاکٹری علاج ہوتا ہے، آدمی کے جسمانی امراض کے درستگی کے لیے وہ ڈاکٹر سے، حکیم سے، طبیب سے رجوع ہو کر پہلے تو تشخیص کراتا ہے کہ بیماری کیا ہے، اور پھر مستقل اس کا علاج کراتا ہے، اس کے جو پرہیز بتائے گئے ہیں اس کو برتتا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً اپنے حالات کی اطلاع دے کر مستقل صحت یابی حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، وہ روحانی بیماریاں شمار ہوتی ہیں، جیسے کہ عموماً بزدلی رہتی، کنجوسی، دنیا کی محبت، جاہ کی، عہدے کی محبت، مال کی محبت، ریاکاری، تکبر، اپنی بڑائی، اپنی تعریف۔ تو یہ برائیاں ختم ہو کر آدمی کے اندر اچھائیاں آ جائیں، مثلاً بزدلی ختم ہو کر بہادری آ جائے، کنجوسی ختم ہو کے سخاوت آ جائے، دنیا کی محبت ختم ہو کے آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، حب جاہ اور حب مال یعنی عہدے اور مال کی محبت ختم ہو کر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، زہد پیدا ہو جائے، ریاکاری ختم ہو کر اخلاص آ جائے، تکبر ختم ہو کر عاجزی آ جائے۔ تو یہ صفات جو مذموم ہیں وہ اپنے اندر سے ختم ہو کر اچھے صفات ہمارے اندر آ جائیں، یہ بھی ایک مستقل علاج ہے، اور اسی طریقے علاج کو تصوف کہا جاتا ہے، اور اس معالج کو پیر مرشد کہا جاتا ہے، اللہ والے۔ اور آگے فرماتے ہیں عقائد و اعمال کی اصلاح فرض ہے۔ عقائد کی اصلاح بھی اور اعمال کی اصلاح بھی فرض ہے، جس کے لیے صحیح العقیدہ، سنت کے پابند، دنیا سے بے رغبت، آخرت کے طالب، مجاز بیعت، شیخ طریقت سے بیعت ہونا مستحب بلکہ واجب کے قریب ہے۔ یعنی جیسے ہم دنیاوی علاج ہر کسی سے نہیں کراتے، جو ماہر ہو، اس فن کا تجربہ کار ہو، سند یافتہ ہو، ایسے کے پاس ہم علاج کراتے ہیں، جسمانی علاج۔ ایسے ہی اپنا روحانی جو علاج ہے، رذائل ختم ہو کے اخلاق حمیدہ بنے اندر آ جائے، ایسے اس کے لیے ایسے پیر اور ایسے مرشد اور ایسے شیخ کا انتخاب ہو جو صحیح العقیدہ بھی ہوں، سنت کے پابند بھی ہوں، اور دنیا سے بے رغبت ہو، اور وہ مستقل مجاز بیعت ہو کہ انہیں علاج اور اصلاح کی اجازت دی گئی ہو۔ ایسے شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔